بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شریعہ کے متعلقات۔ دلائل شریعہ اصول اربع جن سے شرعی احکام ثابت ہوتے ہیں وہ چار گزر گئے: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب ان کے بعد ان کے احکام کے متعلقات جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے ان کی بات شروع کرتے ہیں۔ فقہا کے نزدیک حکم شرعی سے مراد وہ اثر ہے جس کا کسی فعل میں شارع کا خطاب تقاضا کرتا ہے۔ وہ اثر جس کا تقاضا شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ شرعی حکم وہ اثر ہوتا ہے جس کا تقاضا شارع کا خطاب کرتا ہے۔ شارع کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ نے ہمیں جس کام کا حکم دیا ہے نا، جس کام سے ہمیں مخاطب، جس کام کے ساتھ ہمیں مخاطب کیا ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ حکم شرعی وہ اثر ہے جس کا تعلق، جس کا شارع اللہ رسول کا خطاب، ان کا مخاطب کرنا جس کا تقاضا کرتا ہے۔ مثلا جن میں اللہ رسول نے زیادہ تاکید فرمائی وہ فرض اور واجب ہیں، جس میں تاکید اتنی نہیں ہے وہ مستحب ہے۔ اس طرح سے جیسے وجوب ہے، ندب مستحب ہونا، فرضیت فرض ہونا، عزیمت، رخصت، حلت، حرمت، جواز، فساد، کراہیت وغیرہ۔ الحکم یتعلق بسببہ ویثبت بعلتہ، حکم کا سبب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، علت سے حکم ثابت ہوتا ہے اور شرط کے پائے جانے کے وقت پایا جاتا ہے۔ بات مختلف اعتبارات سے بات بدل جاتی ہے۔ حکم کا سبب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، علت سے حکم کا ثبوت ہوتا ہے اور شرط کے پائے جانے کے وقت حکم پایا جاتا ہے۔ حکم اپنے سبب سے متعلق ہوتا ہے اور علت سے ثابت ہوتا ہے اور شرط کے پائے جانے کے وقت پایا جاتا ہے۔ گویا سبب حقیقی وہ ہوتا ہے جو حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ سبب ہوتا ہے جو حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ برخلاف علامت وہ حکم کے پائے جانے پر دلالت تو کرتی ہے لیکن اس تک پہنچاتی نہیں ہے۔ حکم کے پائے جانے پر دلالت تو کرتی ہے لیکن اس تک پہنچاتی نہیں ہے۔ یہ ناخن بڑے ہو گئے تو یہ علامت ہے کہ انہیں کاٹنا چاہیے۔ یہ فرق اور علامت میں اور سبب میں فرق بیان کیا۔ کیا سبب وہ ہوتا ہے جو کسی حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔ اب یہ بڑے ہو گئے ہیں تو اب کاٹنے کا حکم آ گیا، اب انہیں کاٹنا چاہیے۔ اور علامت وہ حکم کے پائے جانے پر دلالت کرتی ہے، صرف اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ علامت کیا ہے؟ سامنے نظر آ رہے ہیں جو کہ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حکم اس پر ثابت ہو جانا چاہیے۔ کون سا؟ کاٹنے والا۔ لیکن وہ کاٹنے کا سبب کیا چیز بنی؟ وہ ان کا بڑا ہونا۔ برخلاف علت کے کہ حکم کے وجود کو علت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، حکم کے پائے جانے کو علت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور شرط جو ہے یہ حکم کے وجود کو شرط کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ سبب حقیقی وہ ہے جو حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، اور حکم کے وجوب اور حکم کے وجود پائے جانے کو سبب کی طرف منسوب نہ کیا جائے اور نہ ہی وہ حکم میں مؤثر ہو۔ سبب کیا ہوا؟ جو حکم تک پہنچائے۔ علامت جو حکم کے پائے جانے پر دلالت کرے لیکن اس تک پہنچائے نہ۔ علت وہ ہے جس کے پائے جانے سے حکم پایا جائے، جس کے نہ پائے جانے سے حکم نہ پایا جائے۔ مختصر کیا کیا بلا؟ علت سبب کیا ہے؟ جو کسی حکم تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، اور علامت کیا ہے؟ جو حکم کے پائے جانے پر دلالت کرے، اور علت کیا ہے؟ جس کے پائے جانے سے حکم پایا جائے، جس کے نہ پائے جانے سے حکم کی نفی ہو جائے۔ اتنے پہ نشان لگا لینا جی۔ سبب اور علت، سبب بہت کم فرق ہے ان میں، اتنا فرق لگتا ہے بظاہر ایسے ایک جیسے، لیکن تعریفوں میں فرق کیا ہے۔ آگے ایک اور طرح سے بھی فرق آئے گا اس میں کہ سبب کے پائے جانے سے علت پائے جانے سے معلول پایا جاتا ہے، معلول کے پائے جانے سے علت پایا جاتا ہے، ان میں طرفین سے حکم ثابت ہوتا ہے، اور سبب اور مسبب میں ایسے ثابت نہیں ہوتا۔ اس طرح کا فرق ان میں ہے۔ بس سبب ما یکون طریقا الی الشیء،
بواسطۃ، سبب وہ چیز ہوتی ہے جو دوسری چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو لیکن کسی اور واسطہ سے ہو. وہ چیز ہوتی ہے جو کسی دوسری چیز تک پہنچنے کا ذریعہ ہو لیکن کسی واسطے سے ذریعہ ہو. جیسے راستہ یہ مقصد تک پہنچنے کا سبب ہے لیکن راستہ مقصد تک پہنچاتا ہے لیکن کسی اور چیز کے واسطے سے. وہ کیسے کہ بندہ چل کر جاتا ہے تو راستہ طے ہوتا ہے نا. راستہ مقصد تک منزل تک پہنچاتا ہے لیکن کیسے؟ ایک اور چیز درمیان میں موجود ہے. وہ کون سا؟ بندے کا حرکت کرنا، بندے کا چلنا. فإنه سبب للوصول إلى المقصد بواسطة المشي والحبل سبب للوصول إلى الماء بالإدلاء. رسی جو ہے ڈول کے ساتھ باندھ کر تو پانی نکالنے کا سبب بنتی ہے لیکن کیسے؟ ایک چیز کے واسطے سے. وہ واسطہ کیا؟ ڈول کا لٹکانا. رسی ڈول کو پانی تک پہنچانے کا سبب ہے لیکن ڈول کو لٹکانے کے واسطہ سے اسے علت کہتے ہیں. پہلی مثال میں چلنا منزل مقصود تک پہنچنے کا واسطہ ہے اس لیے اس چلنے کو علت کہتے ہیں. دوسری میں اس کو ڈول کو لٹکانا، یہ اس رسی اور ڈول سبب ہیں لیکن سبب کسی وجہ سے ہیں. کس وجہ سے؟ لٹکانے کی وجہ سے. اس طرح منزل تک، راستہ منزل تک پہنچنے کا سبب ہے لیکن چلنے کی وجہ سے. جو درمیان میں یہ جو درمیان میں جو واسطہ ہے اس واسطے کو علت بولتے ہیں اور جو کسی دوسرے تک پہنچائے اس کو سبب بولتے ہیں. مثال فتح باب الاستبل والقفص وحل قید العبد فإنه سبب للتلف بواسطة توجد من الدابة والطير والعبد. کسی بندے نے جانور جو ہے نا وہ باندھے ہوئے تھے استبل میں یا کسی پنجرے میں قید کیا ہوا تھا، کسی غلام کو باندھا ہوا تھا، تو ایک بندے نے اس استبل کے دروازہ کھول دیا، جانور باہر نکل گئے، جانور گم ہو گئے، ضائع ہو گئے. اب ضائع ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس کا دروازہ کھولنا، لیکن علت درمیان میں واسطہ کیا؟ ان جانوروں کا چلنا وہاں سے. اسی طرح پنجرے کے دروازہ کھولا تو جانور اڑ گئے، کھولنا سبب ہے، ان جانوروں کا اڑنا علت ہے. اور اڑنے سے ہوا کیا کہ وہ ضائع ہو گئے، نقصان ہو گیا بندے کا. سبب تھا سبب حکم کیا لگا؟ نقصان. سبب کیا تھا؟ اس کا کھولنا، اور ان کا اڑنا درمیان میں واسطہ ہے. لیکن یہاں حکم کو علت کی طرف منسوب کیا جائے گا، نہ کہ سبب کی طرف. اس لیے کہ یہاں حکم کو علت کی طرف منسوب کیا جائے گا، سبب کی طرف نہیں. اس لیے کہ لازم نہیں کہ جب استبل کا دروازہ کھول دیا جائے، غلام کو رہا کر دیا جائے، پنجرے کو دروازہ کھول دیا جائے، ضرور اسے بھاگ ہی جانا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس نے دروازہ کھولا ہو تو دروازہ کھولنے سے وہ ضروری اس نے بھگایا بھی ہے. اس نے بھگایا تو نہیں ہے. اور دروازہ کھولنے سے یہ بھی ضروری نہیں کہ جانور بھاگ جاتے ہیں. کتنے جانور جو ہے نا وہ باندھے ہوئے بھی نہیں ہوتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کھولنا جو ہے یہ سبب تھا، لیکن وجہ ان کے بھاگنے کی، نقصان کی وجہ کیا بنی؟ جانوروں کا جانا، پرندے کا اڑنا. اس وجہ سے اس دروازہ کھولنے والے پر کوئی زمان لازم نہیں آئے گی. فالسبب مع العلت اذا اجتمع يضاف الحكم الى العلت دون السبب. جب علت اور سبب دونوں جمع ہو جائیں، یعنی ایک شے میں سبب بھی پائے جائے، کسی حکم کا سبب بھی اور علت بھی دونوں پائی جائے، تو حکم کو علت کی طرف منسوب کرتے ہیں، سبب کی طرف نہیں. لیکن اگر علت کی طرف منسوب کرنا متعذر مشکل ہو جائے تو پھر سبب کی طرف منسوب کرتے ہیں. کسی حکم کا سبب بھی ہو اور علت بھی تو حکم کو علت کی طرف منسوب کرتے ہیں، سبب کی طرف نہیں. لیکن اگر علت کی طرف اسے منسوب کرنا متعذر مشکل ہو تو پھر اسے سبب کی طرف منسوب کرتے. اس لیے ہمارے صاحب نے کہا ہے کہ زیادہ فاسقین الی السبی فقاتل بنفسه لا یظلم. کسی بندے نے بچے کو چھری دی، بچے نے اپنے آپ کو ماری تو بچہ قتل ہو گیا، تو چھری دینے والے پر زمان لازم نہیں. چھری دینا تھا سبب، بچے کا خود کو مارنا یہ تھی علت، اور بندے کا مر جانا بچے کا کیا تھا؟ حکم تھا. تو سبب اور علت دونوں پائے جائیں تو حکم کو کدھر منسوب کریں گے؟ علت کی طرف. تو اس چھری دینے والے پر زمان نہیں ہوگی. اس نے ضروری تو نہیں ہے بچے کو دیں تو اس نے اپنے آپ کو مار ہی دینا ہوتا ہے. یہ تو کوئی
نہیں ضروری تو نہیں. ولو ساکت من ید الصبی فجرحہ یضمن، لیکن اگر وہ چھری بچے کے ہاتھ سے خود بخود گری پھر زمان اور وہ بچہ زخمی ہو گیا تو پھر زمان اس دینے والے پر لازم آئے گی، کیونکہ یہاں پہ علت نہیں پائی گئی، سبب پایا گیا. صرف استاد نے پڑھایا تو بچے نے نہیں پڑھا تو پھر وہ ہو گیا فیل. تو یہ پڑھانا بھی جو فیل کا سبب بنا، اور اصل میں علت کیا ہے اس کی، بچے کا نہ پڑھنا، تو اس میں فیل ہونے کی نسبت کدھر کی جائے گی؟ اس کے نہ پڑھنے کی طرف. یا ویسے استاد نے سبق زیادہ پڑھا دیا اور بچے کو نیند آ گئی اور اس کے بعد اسے سبق سمجھ نہیں آیا، تو سبب کیا ہوا؟ سبق زیادہ پڑھانا، اور علت کیا ہوئی؟ اس کا وہ نیند آ جانا، اور حکم کیا ہوا کہ سبق سمجھ نہیں آیا. تو دونوں چیزیں پائی جا رہی، سبب اور علت. اس کی نسبت کدھر کی جائے گی؟ علت کر ستا ہے تا نہیں سمجھ آیا، زیادہ پڑھانا اس کی وجہ سبب نہیں ہے. ولو حمل الصبي على دابة فسير فجعلت يمنة ويسرة فسكت مات ولا يزن، بچے کو سواری پہ بٹھا دیا اور سواری نہیں تو کودنا ناچنا شروع کر دیا، بچہ گرا اور مر گیا، تو اس سواری پر بٹھانے والے پر زمان لازم نہیں ہے، کیونکہ بٹھانا تھا سبب، جانور کا کودنا تھا علت، اور بچے کا مرنا تھا حکم، تو علت کی طرف منسوب کیا جائے گا. فرد اللہ انسان اللہ مال غیر فسرق او علی نفسی فقتل او علی قافلۃ فقطع علیہم الطریق لا یجب الزمان والتعلی. ایک بندے نے کسی کو بتایا فلانی جگہ پہ مال پڑا ہوا ہے، اس نے جا کے چوری کر لیا، تو اس بتانے والے پر زمان لازم نہیں ہے، اس کا بتانا تھا سبب، اس کا ہاتھ ڈالنا چیز نکالنا یہ تھا علت، اور چوری کر لینا اس پر جو حد لازم ہوئی ہے کیا تھا حکم، تو حد چوری کرنے والے پر لازم ہوگی، اس کی طرف سے علت پائے گی، سبب والے پر زمان لازم نہیں ہوگی. وهذا بخلاف المودع اذا دل السارق على الوديعة فسرقها او دل المحرم غير على سيد حرم فقتله لان وجوب الزمان المودع باعتبار ترك الحفظ. برخلاف مودع، مودع کون ہوتا ہے؟ اودع یودع ایدان ودیعۃ، جس کے پاس امانت رکھوائی جائے. ایک بندے کے پاس کسی نے امانت رکھوائی، اس نے چور کو بتایا کہ میرے پاس فلاں کی امانت پڑی ہوئی ہے، چور نے وہ چوری کر لی. یا ایک بندہ حالت احرام میں ہے، احرام میں وہ شکار نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کسی دوسرے کو بتایا کہ یہ شکار ہے، تو شکار جانور ہے تو اسے شکار کر لو، اشارہ کیا اس نے اس کی طرف، تو اس نے اسے دوسرے بندے نے اس جانور کو قتل کر دیا، تو اس پر زمان اس دلالت کرنے والے پر آئے گی، اور اس محرم پر بھی زمان آئے گی. لأن وجوب الزمان المودع باعتبار ترک الحفظ الواجب لا بالدلالت. مال کسی نے امانت رکھوایا، مودع نے کسی کو بتایا کہ اس نے چوری کر لیا، تو زمان مودع پر لازم ہوگی. بیان کرے نا، بتانا اس کا کیا تھا سبب، اس کا چوری مال اٹھانا کیا تھی علت، اور زمان لازم ہوگی مودع پر، یہ کیا ہے؟ حکم ہے. یہاں پر حکم اس وجہ سے زمان لازم نہیں کہ اس نے جو ہے نا چور کو بتایا ہے، چور کو اس نے بتایا ہے، زمان کس پر آنی ہے؟ مودع پر. مودع کو وہ کیا ہے؟ سبب ہے، اور اس کا چوری کرنا چور کا وہ علت ہے، لیکن حکم کی نسبت کدھر کی جا رہی ہے؟ سبب کی طرف. زمان کس پر لازم ہے؟ مودع پر. کہتے ہیں مودع پر لازم ہے، لیکن لازم اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس نے بتایا کہ میرے پاس مال ہے، بلکہ اس وجہ سے لازم ہے کہ اس نے مال کی حفاظت کرنی تھی، اس نے حفاظت نہیں کی جان بوجھ کے، اس نے حفاظت نہیں کی، اس وجہ سے اس پر زمان لازم ہے، نہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے بتایا ہے. اب کسی کے ہر بندے کو پتہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے، تو ضروری تو نہیں کہ وہ جا کے اس کے بتانے سے چوری ہو جاتی ہے خود بخود. تو یہاں سبب کی نسبت کدھر کی جائے گی؟ سبب کی طرف، اس مودع کی طرف، لیکن مودع کا بتانا سبب نہیں بلکہ اس کا حفاظت نہ کرنا سبب ہے. اس طرح محرم نے بتایا تو بولا جہاں شکار ہے، تو بھائی نے دوسرے نے شکار مار لیا، تو زمان محرم پر
لازم ہوگی. کیوں بلا؟ کیونکہ محرم پر اس وجہ سے لازم نہیں کہ اس نے بتایا ہے، اس کا بتانا اس وجہ سے زمان لازم نہیں ہے. نہیں، اس نے جو بتایا ہے جانور کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس اشارے کی وجہ سے اس پر زمان لازم نہیں ہو رہی، بلکہ لازم اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس پر یہ بات اس کے لیے منع تھی کہ وہ شکار کی طرف کسی کو بتاتا. اس نے شکار کے بارے میں بتانا جو منع تھا نا، اس نے وہ کام کیا ہے، اس وجہ سے زمان لازم ہے اس پر. وہ کام ہے کیا؟ وہ ہے یہی کہ اس نے بتایا ہے، لیکن جس کام کی اس پر پابندی تھی نا، پابندی کی تھی، اس نے نہیں بتانا، اس کے شکار کی طرف اس نے توجہ نہیں کرنی، اس نے وہ نہیں کیا، اس وجہ سے اس پر زمان لازم. الا ان الجنایت قد تتکرر بحقیقت القتل واما قبله فلا يجوز لجواز ارتفاع اصل الجنایت بمنزلۃ اندماج في الجراحة. مگر محرم کے ذمے جنایت تب لگائی جائے گی جب حقیقتاً قتل پایا جائے. شکاری کے شکار کو مارنے سے پہلے شکار کو مارنے کا حکم لگانا جائز نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جنایت کا اثر باقی نہ رہے. جب وہ جانور مار جائے گا نا تو پھر محرم پر زمان لازم ہوگی. صرف شکاری کا اسے تیر مارنے سے زمان اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شکاری کے تیر سے وہ جانور مرے ہی نہ. اس کو اس نے بتایا ہے کہ فلاں یہ شکاری اس نے مارا، ضرور ہے کہ مر جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جانور نہ مرے، وہ اسے مارا بھی ہے پھر بھی وہ نہ مرے، زخمی ہو، اور زخم اس کا بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے تو پھر اس پر زمان لازم نہیں آنی. فقط یکون سبب بمعنی العلت، کبھی سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے تو حکم سبب کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. ویسے کہا تھا نا حکم اور علت دونوں پائی جائیں تو حکم کی نسبت کدھر ہوگی؟ علت کی طرف. یہاں ان دو مسئلوں میں جو سبب کی طرف نسبت کی گئی اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس کی وجہ اس کا یہ والا سبب، یہ والا اس کا عمل سبب نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی اور عمل سبب ہے، اس وجہ سے اس کی طرف نسبت کی جا رہی. کبھی سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے تو آپ سبب کی طرف حکم کی نسبت کرتے ہیں. اس کی مثال ما یثبت العلت بالسبب فیکون السبب فی معنی العلت، کہ علت اگر ثابت ہو سبب سے، جب علت سبب کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہو تو سبب علت کے معنی میں ہوگا. جب علت سبب کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہو تو سبب علت کے معنی میں ہوگا، کیونکہ جب علت سبب کی وجہ سے ثابت ہوئی ہو تو سبب علت کی علت کے معنی میں ہو گیا، بس حکم کو اسی کی طرف منسوب کریں گے. کیا کریں گے؟ کبھی حکم سبب علت کے معنی میں ہوتا ہے تو حکم کی نسبت سبب کی طرف کرتے ہیں. وہ تب ہوتا ہے جب علت سبب کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہو. نہ علت سبب کی وجہ سے، ٹھیک ہے، علت سبب کی وجہ سے، ویسے سبب ہے، علت ہے اور حکم ہے. علت اگر سبب کی وجہ سے ثابت ہو رہی ہے تو پھر حکم کی نسبت سبب کی طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو سبب ہے نا یہ اس علت کی بھی علت بن رہا ہے. اس نے اس کو دھکا دیا، اس نے اگلے کے اوپر جا کے گری، تو اب اس پر زمان لازم ہوگی. اصل میں نسبت تو کرنی تھی کس کی طرف؟ علت کی طرف، لیکن اس علت کی علت، یہ سبب جو ہے نا اس علت کی علت بن رہا ہے، اس علت کو پیدا یہ سبب کر رہا ہے، اس وجہ سے سبب کی طرف نسبت کر دیں گے، زمان اس پر لازم کریں گے. شرائط اس کی تھی ہے، اس وجہ سے اس پر زمان لازم نہیں ہوگی، یہ اس کے گرانے سے اس پر گری ہے. اس کی مثال دی ہے کہ اذا ساق دابۃ فاصلہ وشیء زمین السائق کو، کسی نے جانور کو ہانکا اور جانور نے اسے مارا اور جانور بھاگا اور اس نے کسی کو سینگ مار کے دوڑنے کی وجہ سے کسی چیز کو ضائع کر دیا تو زمان چلانے والے پر لازم ہوگی. وشاہد اذا اتلف بشارۃ مالا فظہر بطلانها بالرجوع ضامنہ، کسی بندے نے گواہی دی کہ فلاں نے چوری کی ہے یا فلاں نے کسی کا مال دینا ہے، میں گواہ ہوں اسے مال دینا ہے، اس نے مال دے دیا، اگلے بندے کو دینا پڑ گیا اسے. جب گواہ نے گواہی دے دی تو اس بندے کو دینا پڑ گیا، جب دے چکا تو بعد میں گواہوں نے رجوع کر لیا کہ ہم نے تو غلط گواہی دی تھی، تو گواہ پر زمان لازم آئے گی، کیونکہ جانور کا چلنا منسوب ہوتا ہے اس چلانے والے کی طرف، اور یہاں پہ پیسے دلوانا کدھر منسوب ہوتا ہے اس گواہ کی طرف. وہ گواہی نہ دیتا تو اگلے بندے کو پیسے نہ دینے پڑتے.
کیونکہ جانور کا چلانا یہ منسوب کیا جاتا ہے چلانے کی طرف، اور قضاء القاضی، اور اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ گواہ نے گواہی دی ہے لیکن فیصلہ تو قاضی نے کیا، تو قاضی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. کہتے ہیں قاضی نے فیصلہ تب کیا جب گواہوں نے گواہی دی ہے، وہ نہ دیتے تو قاضی فیصلہ نہ کرتا. اس وجہ سے قاضی کے فیصلے کی وجہ گواہوں کی گواہی بنی ہے، تو یہ سمجھے کہ یہ سبب اصل میں گواہی ہے، قاضی کا فیصلہ علت ہے، تو یہ جو سبب ہے یہ اس علت کی بھی علت بن رہا ہے، اس وجہ سے اس کی طرف نسبت کر سکتے ہیں. ثم السبب قد يقام مقام العلة ان تصدر اطلاع على حقیقت العلة تيسيرا للامر على المكلف. اگلے پیرے چ آ گئے. کبھی سبب علت کے قائم مقام ہو جاتا ہے جب علت کی حقیقت جاننا مشکل ہو جائے. علت کی حقیقت میں جاننا مشکل ہو جائے تو سبب کو علت کے قائم مقام کر دیتے ہیں. علت کی حقیقت کو جاننا متعذر اور مشکل ہو جائے تو سبب کو ہی علت کے قائم مقام کر دیتے ہیں، بندے پر آسانی کرنے کے لیے. مکلف انسان یعنی بندے پر، مسلمان پر آسانی کرنے کے لیے. ویس کو تو بھی اعتبار العلت فیدار الحکم علی السبب، پھر علت کا اعتبار کرنا ختم ہو جاتا ہے اور حکم سبب پر لگا دیا جاتا ہے. علت کی حقیقت پتہ ہی نہیں ہے تو حکم کس پر لگاتا ہے؟ سبب پر. علت پر حکم نہیں دیا جاتا. اس کی مثال النوم الکامل فإنه لما أقيم مقام الحدث سبب اعتبار حقیقت الحدث ويدار انتقاد ولا کمال النوم. بندہ سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. وضو ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟ حدیث پاک میں جو علت ہم نے پیچھے پڑھی ہے کیا تھی؟ حدث کی وجہ کیا تھی؟ حدث کا تو حکم لگایا نا کہ وضو ٹوٹ گیا، وہی تو حکم لگایا. سبب کیا تھا؟ سونا. علت کیا تھی بلا؟ علت استرخاء المفاصل. تو استرخاء المفاصل. اب کہتے ہیں کہ جب نوم کامل، جب یہ حدث کے قائم مقام ہے تو حدث کی ہاں پیچھے دوبارہ پھر دہرائیں کہ کبھی حکم کی نسبت سبب کی طرف کرتے ہیں جب حقیقت علت کو جاننا مشکل ہو جائے. سونے سے استرخاء مفاصل ثابت ہوتا ہے، استرخاء مفاصل سے نجاست جسم سے نکل سکتی ہے، اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ جو علت ہے، وہ علت بننی کیا تھی؟ وضو کے ٹوٹنے کی نجاست کا نکلنا. وہ نجاست کا نکلنا جو ہے وہ علت ہے، وہ علت جاننا متعذر ہے. علت ہمیں پتہ نہیں ہے تو حکم کو سبب کی طرف منسوب کر دیں گے. وہ سبب کیا تھا؟ سونا. اس وجہ سے سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. یعنی اس میں بھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ استرخاء مفاصل کی کا حضور نے فرمایا ہے، لیکن استرخاء مفاصل کیوں ہے کہ اس کے ریح یا کوئی نجاست نکل سکتی ہے اس کے جسم سے، وہ جب نہیں نہ نکلی ہو تو پھر کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں کیونکہ علت کو حقیقت میں جاننا مشکل ہے، اس لیے سبب کی طرف حکم کی نسبت کریں گے، اور سبب کیا؟ نوم. تو سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا. فلذا الخلوة سيئة لما أقيمت مقام الوتي سكن اعتبار حقيقة الوتي فيدار الحكم ولا صحة الحلوة في حق كمال المهر ولزوم العدة. کسی بندے کی عورت سے نکاح ہوا اور خلوت سیئہ اس کے بعد ہوئی تو کیا کہا کہ خلوت سیئہ ہوئی ہے تو کیا کیا جائے گا؟ اس پر مہر بھی لازم ہوگا مرد پر، اور عورت نے اگر طلاق دے دی تو عدت گزارنا بھی لازم ہوگی. اب نکاح کرنا کیا خلوت سیئہ تھی سبب، حقیقت میں مہر کس وجہ سے لازم ہوتا ہے بلا؟ مہر اور عدت کس وجہ سے لازم ہوتی ہے؟ دخول سے. تو یہ حقیقت سبب کیا ہے؟ خلوت سیئہ. اور علت کیا ہے؟ دخول. اور حکم کیا ثابت ہونا ہے؟ مہر اور عدت کا لازم ہونا. تو وہ جو علت ہے اس کا جاننا کیونکہ مشکل ہے، اس کا جاننا مشکل ہے. اب مثلا ان مرد عورت کو تو پتہ ہے، لیکن جس قاضی نے فیصلہ دینا ہے کہ یہ ان میں خلوت سیئہ ہوئی ہے، اب وتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو مہر لازم کیا جائے یا لازم نہ کیا جائے، یہ اسے تو نہیں معلوم ہے. اس وجہ سے جب اسے علت قاضی کو معلوم نہیں تو وہ یہی فتویٰ دے گا کہ خلوت سیئہ پائی گئی ہے، سبب پایا گیا ہے، اس وجہ سے اس پر مہر لازم کر دیا جائے گا. علت حقیقت میں ہم سے متعذر ہے، اس کی اطلاع ہمیں نہیں ہے. وہ لکھا ہوا ہے کہ خلوت سیئہ کا مطلب مرد اور عورت کا اس طرح تنائی میں ہونا کوئی معنی شرعی اور حسی نہ ہو جو مرد کے وتی کرنے سے مانے ہو. جب اس طرح کی تنائی زوجین کو حاصل ہو جائے تو مرد خواہ وتی کرے یا نہ کرے، عورت کو پورا مہر اس پر لازم ہو جائے گا، اس پر عدت گزارنا ضروری ہوگی. عدت یہ ہے، عدت کی تعریف آگے لکھی ہے کہ نکاح یا شبہ نکاح کے زائل ہونے کے بعد عورت کو جو کچھ مدت کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے اگلے نکاح سے پہلے اور اس کے گزرنے سے پہلے اور کسی نکاح نہیں کر سکتی، اسے عدت کہتے ہیں.
كذلك السفر لما أقيم مقام المشقة في حق رخصة ساکر اعتبار حقیقت المشقة وإدار الحكم على نفس سفری. سفر بندہ کر رہا ہے تو سفر میں نماز اس نے قصر پڑھنی ہے، اس کا رخصت حاصل ہے، سفر قصر نماز پڑھنی ہے. کیوں قصر پڑھنی ہے؟ علت کیا ہے کہ سفر میں مشقت ہوتی ہے. سبب کیا تھا؟ سفر. علت تھی مشقت. حکم کیا تھا؟ نماز قصر. تو اب یہ جو علت ہے نا مشقت، یہ اس سے مشقت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ جاننا مشکل ہے، اس لیے سبب کی طرف منسوخ کر دیں گے. سفر بندے نے کیا ہو، شہری سفر جو بنتا ہے جس میں بندے کو اس میں اس سفر کیا ہو تو بس اس پر اس کے لیے قصر کا حکم ثابت ہو جائے گا، مشقت ہوئی یا مشقت نہیں ہوئی. لیکن ہم ایسی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں تو ہمیں وہ مشقت تو نہیں ہے جو پیدل چلنے والوں کو تھی، جو گھوڑوں پر سواریاں کرنے والوں، اونٹوں پر سفر کرنے والوں کو تھی. ہمیں مشقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے تو سفر کا حکم ثابت نہیں ہونا چاہیے، رخصت کا حکم، قصر کا حکم نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ حکم وہ ایک تو وجہ ہم نے حدیث میں پڑھی نا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت اسے قبول کرو. لیکن یہاں پہ جو انہوں نے دلیل اس طرح سے دی ہے کہ سبب تھا سفر اور مشقت تھی، علت تھی جس کی وجہ سے رخصت ثابت ہوئی. تو اب وہ اس علت کو جاننا مشکل ہے. ایک بندہ ہر روز سفر کرتا ہو نا تو جتنا لمبا سفر بھی کرے اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی، اور ایک بندہ کبھی کبھی سفر کرتا ہے اسے مشقت ہوتی ہے. یہ مشقت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ جاننا مشکل ہے. ایک بندے کو سفر میں الٹی آتی ہے دوسرے کو نہیں آتی، ایک بندے کے ساتھ چکراتا ہے دوسرے کو نہیں چکراتا ہے، کس کو ایسا ہوتا ہے کس کو نہیں ہوتا یہ جاننا مشکل ہے. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ جس کو جو ویسے کہ مجھے الٹی نہیں آتی اسے آ جائے گی، کبھی جس کو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ لمبا سفر کرتا رہے اس کے بھی سر میں درد ہو جائے گا. تو یہ جو مشقت ہے سفر کی، یہ مشقت جو علت تھی یہ جاننا مشکل تھی، اس وجہ سے اس کا حکم کس پر لگا دیا؟ سبب پر. وہ سبب کیا ہے؟ سفر. جب بھی بندہ شہری سفر کرے گا تو اسے رخصت حاصل ہوگی. اچھا جی، اس میں ایک اور نجوزہ لکھیے گا، اگر بادشاہ اپنے ملک کی سیر کر رہا ہو تو اسے پھر بھی رخصت حاصل ہے، ایسے سفر پر اسے قصر کی رخصت حاصل ہے، حالانکہ اسے کوئی مشقت نہیں ہوتی، اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر گاڑیاں سواریاں اس کے ساتھ ہیں، اسے کیا مصیبت ہونی ہے، تو جہاں چاہے وہ رک بھی سکتا ہے. وقت یسمى غیر السبب سببا کالیمین، کبھی جو سبب نہیں ہوتا اسے بھی سبب بنا دیتے، سبب نہ ہو اسے بھی سبب بناتے ہیں. کالیمین یسمى سببا للکفارتی، جیسے قسم اٹھانا اس کو کفارے کا سبب بنا دیا جاتا ہے. ایک بندے نے قسم اٹھائی ہے، صرف قسم اٹھانے سے اس پر کفارہ لازم ہو جاتا ہے؟ قسم اٹھائی ہو پھر قسم پوری نہ کی ہو، توڑی ہو تو پھر کفارہ ہوتا ہے نا. اب قسم اٹھانا تھا سبب، کفارے کا سبب کیا تھا؟ قسم اٹھانا. علت کیا تھی؟ قسم کا توڑنا. تو پھر کفارہ اس پر لازم ہونا تھا. حالانکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ قسم اٹھانا کفارے کا سبب ہے، تو قسم کی کفارے کے لیے قسم اٹھانا جو ہے نا اسی کو کفارے کا سبب قرار دے دیا گیا. انا لیست بسواء فی الحقیقت فان السبب لا ینافی وجود المسبب، کہ یہ حقیقت میں سبب ہے نہیں ہے، کیونکہ سبب مسبب کے پائے جانے کے منافی نہیں ہوتا، اور قسم کفارے کے وجوب کے منافی ہے. فإن الکفارۃ انما تجب بالحنث، کفارہ کس وجہ سے واجب ہوا ہے؟ قسم توڑنے کی وجہ سے. وبہ ینتہی الیمین، اسی وجہ سے تو قسم توڑنے سے ہی تو وہ قسم ختم ہو جائے گی. تو بندے نے کہا تو اسی گھر میں باہر بندے نے کہا بندہ جا رہا ہے باہر، نہ باہر نکلی، باہر نکلے تو یہ ہو جائے گا. اب وہ یا تمہیں قسم دیتا ہوں، یا وہ بندہ قسم اٹھایا تھا میں باہر نہیں نکلوں گا، پھر وہ فوراً نکل گیا، تو اب وہ قسم نکل گیا تو قسم ٹوٹ گئی، قسم ختم بھی ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ وَبِهِ يَنْتَهِي الْيَمِينُ، کیوں کفارہ واجب ہوتا ہے قسم توڑنے سے، اور قسم توڑنے سے ہی قسم کا حکم وہ ختم ہو جاتا ہے. جب کہا تھا کہ میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، پھر وہ چلا گیا، تو اب وہ جو پابندی جس پر نہ جانے والی وہ ختم ہونے کی قسم توڑنے کی وجہ سے. تو وَكَذَلِكَ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالشَّرْطِ كَالطَّلَاقِ وَالْإِطَاعِ يُسَمَّى سَبَبًا، اسی طرح کبھی کسی حکم کو کسی شرط کے ساتھ معلق کریں تو اس شرط کو بھی سبب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ سبب ہوتا نہیں ہے. لأن الحكم إنما يثبت عند الشرط والتعليق ينتهي بوجود الشرط فلا يكون سببا مع وجود التنافي بينهما.
اس کو ایک دفعہ اس کو نا تفصیل سے اس سے پڑھ لیں. کبھی غیر سبب کو مجازن سبب کہہ دیا جاتا ہے، جیسے قسم اٹھانے کو کفارہ کا سبب کہا جاتا ہے مجازن، حالانکہ قسم اٹھانا کفارے میں سبب نہیں ہے، کیونکہ سبب مسبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا. سبب اس چیز کو بناتے ہیں جو مسبب کے خلاف نہ ہو، منافی نہ ہو. سبب وہ چیز ہوتی ہے جو مسبب کے، یہاں قسم کیا، قسم اٹھانا کیا سبب اور کفارہ کیا مسبب. تو قسم جب تک بندہ پوری کر رہا ہو تو کفارہ لازم ہوتا ہے اس پر. جو سبب ہوتا ہے نا، اس کا قانون یہ ہے کہ یہ اپنے مسبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا. قسم کے ہوتے ہوئے مسبب کے ہوتے ہوئے مسبب پایا جاتا ہے، پایا جا سکتا ہے. سبب کے ہوتے ہوئے مسبب پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ قسم اٹھائی جائے اور کفارہ، قسم موجود ہو، قسم پہ بندہ عمل کر رہا اور کفارہ ہو جائے، کفارہ بھی اس پر لازم ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. حالانکہ سبب جو ہے وہ مسبب کے وجود کے منافی نہیں ہوتا. مطلب سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے. تو یہاں پہ جب سبب پایا گیا ہے، بلکہ اس کو اور آسان کر لیں، وہ جو بھی آخری بات میں نے کی، سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے، یہ اصول ہے. تو سبب اگر قسم کو بنائے تو کہیں کہ قسم کفارے کا سبب ہے، تو پھر جو ہی قسم اٹھائی جائے تو فوراً کفارہ لازم ہو جانا چاہیے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا. اس لیے یہ قسم کفارے کا سبب نہیں ہے. کیوں نہیں سبب؟ کیونکہ جب سبب پایا جائے تو مسبب پایا جاتا ہے. اگر قسم کو کفارے کا سبب کہیں تو قسم جو ہی ہوئی تو ساتھ ہی کفارہ لازم ہو جانا چاہیے، حالانکہ اس سے کفارہ لازم نہیں ہوتا، بلکہ کفارہ لازم ہوتا ہے قسم توڑنے سے. اس لیے کفارہ، قسم اٹھانا کفارے کا سبب نہیں ہے. اسی طرح مثلا طلاق اور عتاق کو شرط پر معلق کرنا کو طلاق اور عتاق کا سبب قرار دیا جاتا ہے. کہ بندے نے کہا اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے. اب یہ شرط لگائی اس نے، اگر تو گھر میں داخل ہوئی، اس نے شرط بولی ہے. اب وہ عورت گھر میں داخل ہوگی تو طلاق ہوگی نا، وہ نہ گھر میں داخل ہوتی تو طلاق نہ ہوتی. تو اصل میں وجہ کیا بنی، علت کیا، اس کا گھر میں داخل ہونا. اسی طرح طلاق کو شرط پر معلق کرنے کو طلاق کا سبب قرار دینا. یعنی طلاق کیوں ہوئی ہے جی؟ کیونکہ مرد نے کہا جو تھا کہ تو گھر میں داخل ہو تو یہ طلاق ہے. اس طلاق ہونے کو اس مرد کے بات کرنے پر شرط کو معلق کرنے پر کی طرف، شرط کے معلق کرنے کو طلاق کا سبب قرار دیا جاتا ہے. حالانکہ تعلیق تو طلاق اور عتاق کا حقیقت میں سبب ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ حکم تو شرط کے پائے جانے کے بعد ثابت ہوتا ہے. اس نے کیا کہا تھا، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو یہ طلاق ہے، اس کے یہ کہنے سے تو طلاق نہیں نہ ہوئی. طلاق کب ہوئی ہے؟ جب وہ گھر میں داخل ہوئی ہے. حالانکہ شرط کے پائے جانے کے بعد تو تعلیق وہ والی شرط ہی ختم ہو گئی تھی، اور سبب اور مسبب کے درمیان منافات ہونے کی صورت میں تو سبب بن ہی نہیں سکتا. خلاصہ کلام یہ، کسی چیز کا سبب وہ چیز ہوتی ہے جو مسبب کے پائے جانے کے منافی نہ ہو، جو مسبب کے پائے جانے کے خلاف نہ ہو. حالانکہ یمین جب تک موجود رہے گی اور قسم توڑی نہ جائے تو کفارہ، قسم موجود رہے تو کفارہ واجب ہی نہیں ہوتا. لہذا کفارہ قسم کا سبب حقیقی نہیں، بلکہ اسے مجازن کفارے کا سبب کہا گیا ہے. قسم اٹھانے کو جو کفارے کا سبب کہا گیا یہ مجازن ہے. اسی طرح جب تک کلام معلق بھی شرط رہے گی تو شرط نہیں پائی جائے گی تو کلام حکم کے پائے جانے کا سبب نہیں بن سکتا. لیکن اس کو مجازن شرط کا، یہ جو کہا ہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہو تو یہ طلاق ہے، اسے طلاق ہو گئی، وہ گھر میں داخل ہو گئی، تو یہ جو کہا گیا کہ طلاق کا سبب کیا بنا، مرد کا یہ کہنا کہ تو گھر میں داخل ہوئی، تو یہ مجازن اس کی طرف نسبت کی، حقیقت میں یہ وجہ سبب نہیں ہے، بلکہ سبب اس کا گھر سے نکلنا ہے یا گھر میں داخل ہونا ہے.